بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام بزور شمشیر یعنی تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تلوار کے زور سے لوگ اسلام لاتے تو ان کے دلوں پر تلوار کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ اور دل پر اثر ہو جانے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ چوری ہو گئی تھی۔ ایک یہودی کے پاس ملی، آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ۔ اللہ اکبر! کس قدر آپ نے اسلامی تعلیمات کا نمونہ اپنے آپ کو بنا لیا تھا کہ جہاں رعایا کو زبان سے آزاد کیا، عمل سے بھی دکھلا دیا کہ ایک یہودی رعایا کی یہ جرت ہے کہ وہ صاحب سلطنت خلیفۃ المسلمین سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ، حالانکہ یہود خود ایک ذلیل قوم تھی۔ جب سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تھی، اس وقت سے برابر ذلت و خواری ہی کی حالت میں رہے۔ تو آزادی کی یہ ایک مثال ہے کہ حکومت میں رعایا کو اتنا آزاد کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ یا قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دو۔ چنانچہ حضرت شریح رحمہ اللہ کے یہاں، جو اس وقت قاضی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے اسی عہدے پر چلے آ رہے تھے، جا کر مقدمہ دائر کیا۔ دونوں مدعی اور مدعا علیہ بن کر برابری کے ساتھ عدالت میں گئے۔ حضرت شریح رحمہ اللہ نے موافق قاعدہ شریعت کے پوچھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے حل چل پڑ جائے، غرض نہایت اطمینان سے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گواہ لائیے۔ اللہ اکبر! ذرا آزادی دیکھیے کہ ایک قاضی سلطنت خود امیر المؤمنین سے گواہ طلب کر رہے ہیں، اور امیر المؤمنین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر احتمال دعویٰ خلاف واقعہ کا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ محض ضابطہ کی بدولت تھا۔ واللہ جن لوگوں نے تمدن سیکھا، اسلام سے سیکھا، اور پھر بھی اسلام کے برابر عمل نہ کر سکے۔ غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو گواہ لائے، ایک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہی بیٹے تھے، ایک اپنا آزاد کردہ غلام جن کا نام قنبر تھا۔ حضرت شریح رحمہ اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ مسئلہ مختلف فی تھا، یعنی اس مسئلے میں اختلاف تھا کہ حضرت شریح رحمہ اللہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہ سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا۔ آج اختلاف پر علماء کو برا بلا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اختلاف پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، مگر آج کل کی طرح علماء کو برا بلا کہنا نہ تھا، ایک دوسرے کی تکفیر و تذلیل نہ کرتے تھے۔ آج کل سب و شتم یعنی گالو گلوچ کی زیادہ تر وجہ علاوہ نفسانیت کے ایک یہ بھی ہے کہ ہر جگہ اصاغر کی علمداری ہے۔ بڑے علماء خود آپس میں ملتے نہیں کہ اصل بات کا پتہ چل سکے، جس طرح چھوٹے کہہ دیتے ہیں اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں کرتے کہ راوی یعنی بیان کرنے والے کو ڈانٹ دے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مذہب تھا کہ بیٹے کی گواہی معتبر ہے، اور حضرت شریح رحمہ اللہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ حضرت شریح رحمہ اللہ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی نہیں مانی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ غلام چونکہ آزاد ہو چکا ہے، اس کی گواہی تو مقبول ہے، مگر بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اور گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اور تو گواہ کوئی نہیں ہے۔ آخر حضرت شریح رحمہ اللہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا اور یہودی کو وہ زرہ دے دی۔ اگر آج کل کے معتقد ہوتے تو حضرت شریح رحمہ اللہ سے لڑتے مرتے، لیکن حضرت شریح رحمہ اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرح مذہب فروش نہ تھے، وہ مذہب کے ہر امر پر جان فدا کرتے تھے۔ اگر حضرت شریح رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں، لیکن چونکہ ضابطہ شرعیت اجازت نہیں دیتا تھا اس لیے آپ نے اپنی عقیدت پر کارروائی نہیں کی۔ آخر باہر آ کر یہودی نے دیکھا کہ ان پر تو ذرا بھی ناگواری کا اثر ظاہر نہ ہوا، باوجود یہ کہ آپ اسد اللہ ہے، یعنی اللہ کے شیر ہے، برسر حکومت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں کیا، ان کو غصہ نہیں دلایا؟ غور کر کے کہا کہ حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے، یہ اثر اسی مذہب کا ہے، یعنی اسلام کا ہے، لیجئے یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ زرہ تجھی کو دے دی، غرض وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا حتیٰ کہ ایک اسلامی لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اب بتلائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سر پر دیکھ کر مسلمان ہوا وہ یہودی، یا اس کو نیام نے دیکھ کر مسلمان ہوا؟ اہل یورپ کا خیال ہے کہ اسلام کے پھیلنے میں تلوار کے زور سے زیادہ کام لیا گیا ہے، اور اس کے لیے دلیل میں وہ واقعات جنگ پیش کرتے ہیں کہ سلاطین نے کس قدر خون ریزیاں کی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا کہ جنگ مطلقاً تمدن شائستگی کے خلاف ہے۔ آج متمدن اپنے کو مہذب کہنے والی قوتیں بھی ضرورت کے موقع پر جنگ کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بروقت ضروری لڑائی کرنا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے جائز ہے۔ بس اب میں ظالم سلاطین کی تو طرفداری نہیں کرتا، البتہ خلفائے راشدین کی بات میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بنا ضعیف کمزور بنیاد پر کبھی جنگ نہیں کی، کسی قوی سبب کی بنا پر ہی وہ لڑائی کرتے تھے، اور لڑائی کے متعلق اسلامی قانون اگر مخالفین کے نظر سے گزرتا تو کبھی یہ لفظ زبان سے نہ نکالتے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ قوانین جنگ اسلام نے بہت سے بتلائے ہیں، اگر میں اس وقت ایک مختصر قانون بیان کرتا ہوں۔ قانون اسلام یہ ہے، اسلام کا مسئلہ یہ ہے، اور خلفائے راشدین کا اس پر ہمیشہ عمل درآمد رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مقابلے کے وقت تمہارے باپ کو، تمہارے بیٹے کو اور تمہارے بھائی کو، غرب سب متعلقین کو قتل کر ڈالے اور عرصہ تک خون ریزی کرتا رہے، پھر کسی وقت قابو میں آ جائے اور تم اس سے بدلہ لینا چاہو اور وہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دو، اگرچہ تم کو کامل یقین ہو کہ اس نے جان کے خوف سے ہی کہا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا ہے، تب بھی فوراً اس سے تلوار اٹھا لو، وگرنہ اگر تم نے اس کو مارا تو تم جہنم میں جاؤ گے، اگرچہ یہ بھی خطرہ ہو کہ یہ اس وقت جان بچا کر پھر تم کو قتل کرے گا، جو کچھ چاہے ہو۔ اب اس کا قتل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، تو جس مذہب نے اتنی بڑی سپر ڈال دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بزور شمشیر پھیلا ہے؟ یقین جانیے اس قانون پر ہمارے سلف صالحین۔ میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ رمضان نے مسلمانوں کو بہت سی ایذائیں پہنچائی تھی، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا
مگر اس نے نہ مانا۔ آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک چال چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، آپ نے مجھے تو قتل کرنا ہی ہے، تھوڑا سا پانی منگوا دیں۔ تو آپ نے پانی منگوایا۔ جب پانی منگوایا تو اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی نہ پی سکوں گا اور جلاد مجھ پر تلوار چلا دے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لوگے اس وقت تک قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے پانی فوراً زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب مجھ کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پانی کا پینا ممکن نہیں اور اس کے پینے تک مجھ کو امن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ ہرمزان کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر کہ تم جب تک پانی نہیں پی چکے ہوگے قتل نہ کیے جاؤ گے، ہرگز قتل نہ کریں گے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ہرمزان فوراً اسلام لے آیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ یہ اسلام واقعی برحق دین ہے جس میں مخالف کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اس پر خلفائے راشدین نے اس طرح پابندی کی ہے کہ ان کی مثال آج تک کوئی دکھا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم فبأیکم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہاں، پچھلے بادشاہوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو بھگتیں گے۔ ہمارے اسلاف نے ان قوانین پر پورا عمل کیا اور ان کو ترقی و عروج بھی ایسا نصیب ہوا جو کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز کا دوسری قوموں پر ایسا اثر تھا کہ بہت سے لوگ جاسوس بن کر آئے مگر ان حضرات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے، لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، واللہ بالکل غلط ہے۔ اگر مسلمان لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان کیا کرتے تو آج ہندوستان میں جہاں اسلامی حکومت 600 برس تک رہی ہے ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا جواب اس اعتراض کے متعلق یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ بتلاؤ کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے تھے، کیونکہ تلوار خود سے تو چل نہیں سکتی تھی، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تلوار چلائی ہے یقیناً وہ تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان سے پہلے تلوار چلانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جہاد مدینہ منورہ میں آ کر شروع ہوا اور اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے۔ آخر ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ اور مکہ معظمہ میں جو کئی سو آدمی مسلمان ہوئے اور کفار کے ہاتھوں سے اذیتیں برداشت کرتے رہے، وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے تک دین اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔